ہمیں جوائن کیا ہے ڈی جی میٹ سردار سرفراز صاحب نے۔ سردار سرفراز صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سردار سرفراز صاحب، یہ سسٹم کتنا سٹرونگ ہے اس وقت؟ جی پہلی وضاحت یہ کروں، میں ڈی جی میٹ نہیں ہوں ابھی تک، میں چیف میٹ ہوں۔ سوری۔ اور جی یہ دیکھیے کافی سٹرونگ سسٹم ہے اس وقت، یہ ڈیپ ڈپریشن کی شکل میں موجود ہے۔ بھارتی جو علاقہ ہے ایسٹ راجستھان اور ویسٹ مدھیہ پردیش، یہ کہہ لیں کہ سینٹرل بھارت سے تھوڑا سا آگے ہمارے ایریا کی طرف نزدیک آئے ہیں، اور پہلے کے مقابلے میں اب اس نے زیادہ شدت اختیار کی ہے۔ پہلے ڈپریشن تھا، اب یہ ڈیپ ڈپریشن کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی موومنٹ سیدھی ویسٹ ورڈ ہی ہے، مغرب کی جانب ہے، اور ہمارے ایریاز کے قریب اس کے اثرات آج شام سے جو ایسٹرن سندھ ہے اس پر پہنچنے شروع ہو جائیں گے۔ صحیح۔ گریجولی پورا سندھ اس کی لپیٹ میں آئے گا، پورا پنجاب اس کی لپیٹ، اس کے بعد جو مونسون ہوائیں پھیلیں گی پنجاب اس کی لپیٹ میں آئے گا، اور اسی طرح سے شمال مشرقی بلوچستان، مشرقی بلوچستان، اور پھر پورا کے پی اور کشمیر۔ مطلب یہ کہ کوئی 80 to 90% آف دا کنٹری جو ہے نا اس کی مونسون ہواؤں کی گرپ میں آ جائے گا۔ تو اگلے 4 سے 5 دن کی شدید بارشیں ہیں، بالخصوص سندھ میں بہت تیز بارشیں ہیں، کیونکہ اس کا جو ڈپریشن کا ایک طرح سے موومنٹ ہے وہ ویسٹ ورڈ ہے، تو سندھ پہ سے ہوتا ہی اس کو سویپ کرتا ہوا آگے نکلے گا۔ تو اس میں کراچی، ٹھٹھا، سجاول، بدین، حیدرآباد، میرپور خاص، سمرکوٹ، تھرپارکر، پھر اوپر نواب شاہ، دادو، جامشورو، یہ جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں تو بہت موسلادھار بارشیں ہیں، اسے آپ ٹورنشل رینز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر یہاں بڑے پیمانے پہ اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، رین اننڈیشن کا خدشہ ہے، خطرہ ہے بالخصوص 28 سے لے کے 30 جو اگست، وہ جو 3 دن ہوں گے ان میں۔ اور پھر یہی مانسون ہوائیں ظاہر ہے کہ ادھر ساؤتھ پنجاب کی طرف بھی کافی شدت سے پہنچیں گی، اور جنوبی پنجاب کا وہ علاقہ جو ڈی جی خان اور راجن پور اور فتح پور، اور اس کے ساتھ جو کوہ سلیمان کی رینج ہے پوری، وہاں پر اچھی خاصی فلیش فلڈنگ کریٹ یا جنریٹ کر سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے پھر بلوچستان کے جو شمال مشرقی ایریاز ہیں وہاں پر بھی اسی طرح کی صورتحال ہونے کا خدشہ ہے۔ پھر اسلام آباد، راولپنڈی اور جتنے بڑے شہر ادھر سے پنجاب کے ہیں اس میں نیچے قصور، سائیوال اور اس طرح سے ملتان اور لاہور اٹ سیلف، وہاں بھی کسی حد تک اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ اسٹرانگ مانسون کرنٹس مسلسل پینیٹریٹ کریں گے۔ اگلے 4 سے 5 دن تک یہ سلسلہ چلے گا ملک کے بیشتر ایریاز کے اوپر۔ سردار صاحب، اب کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مانسون کا لاسٹ سپیل ہے بارشوں کا، یا ابھی مانسون اور طویل، کیونکہ باقی اگر دیکھا جائے تو واقعی مانسون کا جو ڈیوریشن ہے وہ کافی طویل ہو گئی ہے پہلے کی نسبت، تو کیا اب یہ لاسٹ سپیل سمجھا جائے یا اس کے بعد بھی ایک سپیل آئے گا؟ نہیں، لاسٹ پہل نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کے یہ جو ڈپریشن اس وقت یعنی ہمارے تقریباً قریب ہی موجود ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ہم 200، 250 یا 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارے ایریاز سے۔ تو ابھی اس کے اور پیچھے جائیں تو بے آف بنگال میں ایک اور لو پریشر ایریا بن چکا ہے خلیج بنگال میں، تو ظاہر ہے جتنا بھی لو پریشر ایریاز ادھر بنتے ہیں تو ان کی موومنٹ کوئی سینٹرل انڈیا سے ہوتی ہوئی پھر مانسون کرنٹس ان کے باعث ہمارے ایریاز کی طرف ہی آتی ہیں۔ تو اس سے کوئی 1 آدھ دن یا 2 دن، یعنی یہ ختم ہوگا 31 اگست کو جا کر، تو 1 آدھ دن کے وقفے یا 2 دن کے وقفے کے بعد ایک اور لو پریشر ایریا وسطی بھارت پر پہنچے گا، تو اس کے اثرات بھی ہوں گے۔ تو یوں ایٹ لیسٹ ستمبر کے پہلے ہفتے کے اینڈ تک یہ 1 آدھ 2 دن کے وقفے کے ساتھ ایک طرح سے نا اگلا سپیل آ جائے گا آپ کے پاس مانسون کا۔ تو یوزلی تو 15 سے 18 ستمبر تک مانسون ہوائیں رہتی ہیں، تو ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اس سپیل کے علاوہ 2 سپیل اور آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اپ ٹو مڈ آف سپٹمبر۔ تو واقعی یہ تو واقعی کہا جا سکتا ہے کہ مانسون کی ڈیوریشن واقعی انپریڈکٹیبل، ایٹ دی سیم ٹائم کافی زیادہ اس کا ڈیوریشن طویل اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ رحم کرے۔ اور ظاہر ہے ہمارے جو مینجمنٹ ہے اس کو بھی متحرک ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اگر معمول سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، ڈیوریشن طویل ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کیپیسٹی بڑھا کر ان چیزوں پر کام کرنا، مینجمنٹ اسی طرح سے کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ سردار صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔